الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. برادران اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسی تھی؟ یعنی آپ اپنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے ساتھ آپ کا سلوک کیسے رہا، اور پھر اسی طرح امہات المؤمنین کا سلوک آپ کے ساتھ کیسا رہا. طرفین میں ہم جب غور و فکر کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی قیامت تک آنے والے مومنین و مومنات کے لیے نمونہ. ازواج مطہرات امہات المؤمنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہائش پذیر تھی، نہایت شریفانہ، باعزت، بلند پایا، عمدہ انداز کی تھی. ازواج مطہرات بھی شرافت اور قناعت، صبر و تواضع و خدمت اور ازدواجی حقوق کی نگہداشت کے مرقع تھی. حالانکہ آپ بڑی روکھی سوکھی اور سخت زندگی گزار رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے برداشت کر لینا دوسروں کے بس کی بات نہیں تھی، اتنی روکھی سوکھی زندگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی نرم روٹی کھائی ہو، یہاں تک کہ اللہ سے جانے، اور نہ آپ نے اپنی آنکھ سے کبھی بھنی ہوئی بکری دیکھی. یہ بخاری کی روایت. یعنی آپ نے اتنی روکھی سوکھی زندگی گزاری کہ نرم روٹی بھی آپ نے نہیں کھائی، بالکل موٹی اور بغیر چھنے ہوئے آٹے کے یعنی روکھی سوکھی روٹیاں آپ کھایا کرتے تھے. کبھی بڑا بکرا بھنا ہوا آپ کے پاس نہیں آیا، الا ماشاء اللہ کبھی کبھار گوشت آپ کے پاس آتا، آپ اس کو نوش فرماتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، جنہوں نے 10 سال آپ کی خدمت کی. وہی تو اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. جو شب و روز تھے گھر میں، ان کا آنا جانا ایک دم حضرت اسامہ جیسے آتے تھے، حضرت بلال جیسے آتے تھے، بلال ترکاری وغیرہ لے کر آتے تھے. حضرت انس تو گھر کے پورے کام کرتے تھے، حضرت اسامہ بھی گھر کے کام کیا کرتے تھے. یہ سب سارے خادمین جنہوں نے ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سادہ سیدھی زندگی تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، کہ 2 ماہ گزر جاتے، تیسرے مہینے کا چاند نظر آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی. حضرت عروہ نے دریافت کیا کہ تب آپ لوگ کیا کھاتی تھی؟ فرمایا کہ بس 2 کالی چیزیں، یعنی کھجور اور پانی. یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اور اس میں بہت ساری اس قسم کی روایت موجود ہے. عروہ کون ہیں؟ حضرت اسما کے بیٹے، جو حضرت عائشہ کی بہن تھی. زبیر بن عوام کے بیٹے تھے حضرت عروہ بن زبیر. کہتے تھے اماں، خالہ، حضرت عائشہ خالہ لگتی ہیں، خالہ اتنے 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا، تیسرے مہینے میں آپ قدم رکھتے تو کھاتے کیا تھے؟ تو کھجور کھا لیتے، پانی پیتے. اللہ اکبر. یہ نبی کے گھر کی حالت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے، پاور آتا ہے، دولت آتی ہے، وہ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں. اپنے گھر میں نل، سونے کے نل لگاتے ہیں، چاندی کے برتن میں کھاتے ہیں، سونے کے چمچے سے کھانا کھاتے ہیں. جب دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا نہیں تھا؟ پوری عرب کی دولت آپ کے قدموں تلے تھی، لیکن آپ نے اس دولت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی. سبحان اللہ.
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر والیاں ساتھ دینا یہ بہت بڑی بات ہے، ایک دو دن کا معاملہ نہیں، زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں، بیویاں ساتھ دینا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور روکھی سکھی زندگی پر گزارا کرنا اور شوہر کی اطاعت کرنا، بہت کم ایسے عورتیں ہوں گی جو شوہر کو ایسی مصیبت کے حالتوں میں ساتھ دیتے ہیں اور شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہوں گی۔ اگر سال میں ایک مرتبہ کچھ نیا جوڑا نہیں لایا تو دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی ایک دلچسپ بات سنی، اس تنگی و ترشی کے باوجود ازواج مطہرات سے کوئی لائق عتاب حرکت صادر نہیں، یعنی کسی بھی قسم کی سردنش یا غصے کا معاملہ نہیں ہوا، لیکن صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ بھی اس لیے کہ ایک تو انسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھ ایسا ہے کہ دوسرے اسی بنیاد پر کچھ احکامات بھی اللہ تعالیٰ جاری کرنا چاہتا تھا ازواج مطہرات کے ذریعے۔ چنانچہ جب خیبر کے بعد جو ہے مسلمانوں میں کچھ مال آیا، صحابہ کی بیویاں کچھ سونا چاندی بھی پہننے لگی، اچھے کپڑے پہننے لگی، ساری بیویاں رسول کے پاس آئی۔ اس وقت 9 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں۔ ان بیویوں نے کہا کہ ہم کو بھی تھوڑا سا اچھے کپڑے اور ہم بھی کچھ سونا چاندی وغیرہ پہننا چاہتے ہیں۔ ڈیمانڈ کیا، رسول سے ڈیمانڈ کیا، گزارش کی کہ آپ بھی ہم کو کچھ اچھے کپڑے اور سونا چاندی لائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر بہت ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے مسجد میں قیام کیا، 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے جدائی اختیار۔ حضرت اس اسنا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر کہتے، اللہ کے رسول کیا میری بیٹی حفصہ کو آپ نے طلاق دی؟ کہا کہ طلاق میں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اور یہ بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیاں تھیں، کوئی بڑے بڑے سردار کی بیٹی، کوئی بادشاہ کی بیٹی، حضرت صفیہ کون ہے، حضرت ماریہ قبطیہ کون ہے، حضرت جویریہ کون ہے، بڑے بڑے خاندانوں سے آئی ہوئی، عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوئی وہ خواتین جو رسول کی زوجیت میں آئیں، تو اتنی سادی سیدھی زندگی، ایک دن گھر میں چولہا نہیں سلگتا تو ہمارا عالم کیا ہوتا ہے، ہماری گھر کی عزت روڈ پہ آ جاتی ہے۔ قربان جائیے رسول کی ان بیویوں پر کہ انہوں نے صرف اور صرف تھوڑا سا ڈیمانڈ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سورہ احزاب میں نازل فرمایا، آیت نمبر 28-29 میں، قل یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، ان کنتن تردن حیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیاوی زندگی کو چاہتی ہو تو آؤ، میں تم سب کو بہتر طریقے سے کچھ دے دلا کر میں چھوڑ دوں گا، لیکن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، رسول کو، اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تب تو اللہ تعالیٰ ایسی نیکوکار عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس کو آیت تخییر کہتے ہیں۔ تخییر کا مطلب کیا ہے کہ کھلی چھوٹ دینا، چاہے تم میری زوجت میں رہ سکتی ہو یا تو آزاد ہو سکتے ہو، میرے زوجت سے نکل کر جا سکتے ہو، تم کو حق ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی چہیتی بیوی عائشہ سے کہا، جاؤ ابا سے مشورہ کرو، آیت نازل ہوئی ہے کہ تم جو ہے میری زوجت میں رہنا چاہتے ہو تو رکھ سکتا ہوں، اگر تم آزادی چاہتی ہو تو ساری بیویوں نے کیا کہا بات، اے اللہ کے نبی آپ سے بڑھ کر ہمارے، ہم اس روکھی سوکھی زندگی پر گزارا کر لیں گے لیکن دنیا پر آپ کو ترجیح دیں گے، یعنی آپ ہمارے نزدیک ہمارے شوہر بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اس لیے ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں۔ جب
अम्मा आयशा ने यह बात कही तो सारी बीवियों ने हाथ उठाकर कहा कि नहीं, आप हम छोड़ कर नहीं जाएंगे, आप हमको मत छोड़िए। ये एक ऐसा वाकया है जो हमारी तमाम औरतों के लिए सबक, एक नमूना है। हम और आप जानते हैं कि आज के हमारे हालात कितने नाजुक बनते जा रहे हैं। मुझे एक जगह ऐसे फैसले पर बहुत नाराजगी हुई कि बीवी ने शौहर से सिर्फ मोबाइल की बुनियाद पर जुदाई अख्तियार की कि मुझे मोबाइल रहेगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना जो है तुमको छोड़ कर जाऊँ। यहाँ तक हालात नाजुक से नाजुक, बदतर से बदतर होते जा रहे हैं हमारे माशरे के। मेरे भाइयों, इसीलिए हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़कर देखना चाहिए। आपकी बीवियां कैसी थी, आपकी बेटियां कैसी थी, कैसी सादी सीधी उन्होंने जिंदगी गुजारी। तो अब अज़वाज मुतहरात के शर्फ और औलाद का अंदाजा कीजिए कि उन सब ने अल्लाह और उसके रसूल को तरजीह दी, उनसे कोई भी दुनिया की तरफ माइल नहीं। इसलिए हमें इस वाक़े से इबरत और नसीहत हासिल करना चाहिए कि हम हर एक के अल्लाह ताला ने अलग अलग हालात रखे हैं, कोई मालदार है, कोई गरीब है। जो अल्लाह ने हमारे हक में फ़ैसला किया है उसमें शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, शौहर की इताअत करते हैं, फर्माबरदारी करती हैं, वो औरतें दुनिया में भी कामयाब होती हैं, आखिरत में भी कामयाब होती हैं। रसूल के इस उस्से से हमें, इस वाक़े से ही हमें सब की और इबरत की बात मालूम होती है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझे और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे ख़वातीन इस्लाम को दीनी शऊर नसीब फरमाए, ईमानी ज़िंदगी नसीब फरमाए और अपने शौहरों की सही इताअत करने और शौहर अपने बीवियों के सही हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना।